ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو موٹیویٹ کروں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں، اور میں اپنا جو میرا علم ہے، تجربہ ہے، جو بھی یہاں کا ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ ویورز انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ میں نے یہ زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم لوگوں کی جانچ کر سکوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین دماغ دے کے ہمارے اوپر یہ بات چھوڑی کہ ہم کون سے فیصلے زندگی کے بارے میں کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھے فیصلے کرتے ہیں، ہم سیدھی راہ پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ ویورز اللہ رب العزت انسان کو اس کی سوچ کے مطابق زندگی دیتا ہے۔ اگر آپ بڑا سوچیں گے تو آپ کو بڑا ملے گا زندگی میں، بڑی کامیابی۔ اگر آپ چھوٹا سوچیں گے تو آپ کو چھوٹی سوچ کے حساب سے آپ کو زندگی میں وہی چیز ملے گی۔ ویورز میں آج آپ کو ایک ایسے انسان کی، ایک ایسے غلام کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک سچی کہانی ہے، جس نے غلامی میں رہ کے، جب وہ غلامی کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، جب وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق کھا نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ بندہ اس وقت اس کی سوچ کیا تھی اور کس طرح وہ سوچتا تھا، کتنی بڑی سوچ تھی اس کی، اور اللہ رب العزت نے اس کو کتنا بڑا مقام دیا۔ وہ ایک غلام کس طرح ایک بہت بڑی سلطنت بنانے میں کامیاب ہوا۔ یہ ایک آپ لوگ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ باقی تو کافی یعنی کہ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو علم ہے، جو ہمارا کنٹیننٹ ہے بر صغیر، جس طرح آپ کو پتہ ہے ظہیر الدین بابر نے ایک اپنی کامیاب زندگی کے لیے کون سے سٹیپ لیے تھے، اس طرح تیمور لنک نے کس طرح ایک ایک چونٹی سے موٹیویٹ ہو کے اس نے اپنی زندگی اور اپنی فتوحات کا سلسلہ ایک بنایا، دوبارہ اٹھے۔ زندگی میں اونچ نیچ ویورز آتی رہتی ہے، کبھی انسان کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے، کبھی انسان کو نقصان بھی مل جاتا ہے، لیکن کامیاب انسان وہی ہوتا ہے کہ جو ناکامی کے بعد، جو ایک فیلئر کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے اور دوبارہ ایک زندگی کا آغاز کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک بلند مقام دے دیتا ہے۔ ویورز آج میں جس انسان کی کہانی سنا رہا ہوں، جس غلام کی، اس کا نام تھا کافور۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 800-900 سال پہلے کی کہانی ہے کہ جب مصر میں غلاموں کا کاروبار بڑے عروج پر تھا۔ وہاں پہ غلام خرید کے افریقہ سے، شام سے، آگے پیچھے سے، تیونس، مراکش سے غلاموں کو خرید کے وہاں لایا جاتا تھا خود مصر کے اندر، اور پھر ان کو منافع کے طور پہ آگے بیچا جاتا تھا۔ جو امیر لوگ ہوتے تھے، جن کو غلاموں کی ضرورت ہوتی، کاروباری حضرات ہوتے، وہ غلاموں کو لیتے تھے اور پھر ان سے اپنے کاروبار، اپنے کام کرواتے تھے۔ تو ویورز کیسے ایک غلام نے یہ سوچ کیا کہ وہ غلامی سے نکل کے، غلامی کی زنجیریں توڑ کے وہ ایک بادشاہ بنے۔ اس کا کیسا ایک خواب تھا جو اللہ رب العزت نے پورا کیا۔ ایک بہت دلچسپ اور بہت ہی موٹیویٹڈ کہانی آپ کو موٹیویٹ کرے گی۔ مقصد یہی ہے کہ آپ موٹیویٹ ہوں۔ آپ اگر اداس ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ کبھی کبھی انسان کچھ تھوڑی سی ناکامیوں کے بعد مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا میں فیل ہو گیا ہوں، اب میرے اندر وہ طاقت نہیں رہی ہے۔ تو ویور سوچنا، بڑا سوچیں، موٹیویٹ ہوں، اور اس کہانی سے کچھ سبق حاصل کریں۔ ویورز جب یہ غلام افریقہ سے بکنے کے لیے مصر میں آیا، تو مصر میں جب یہ جس بندے کے پاس تھا، جو ان کا مالک تھا، اس کے پاس کافی غلام تھے، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کو غلام سپلائی کرتا تھا۔ تو جب یہ انتظار میں تھے کہ کوئی بندہ آ کے ان کو لے، کوئی اچھا گاہک ملے اور ان کا مالک ان کو بیچ دے، اس وقت غلامی کا تصور ایسا تھا کہ آپ کوئی غلام اپنی مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ یعنی کہ ایک جیل تھی، آپ نے مالک آپ کو چاہے تو مار بھی سکتا تھا، قتل بھی کر سکتا تھا، مالک آپ کو جو چاہے سزا دے سکتا تھا، اور قانون کی کوئی گرفت نہیں تھی اس وقت۔ غلام کو غلام ہی، یعنی غلام ایسے ہی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی مرضی، وہ غلام کے ساتھ جو کرنا چاہے۔ تو ایک تکلیف دہ عمل تھا، ایک انسانیت کی توہین تھی۔
بہرحال ویور جب وہ اپنے مالک کے پاس آیا بکنے کے لیے، تو جب وہ انتظار میں تھے تو ویورز کافی اور غلام بھی تھے. تو وہ غلام آپ کو آپس میں جب رات کو گفت و شنید کرتے تھے، تبادلہ خیالات کرتے تھے، ایک دوسرے سے ان کے خیالات جانچتے تھے کہ آپ زندگی میں آپ کی کیا خواہش ہے. مطلب یا پیچھے وقت کہ جب وہ بچپن میں کس طرح غلام تھے یا کیسے وہ غلام بنے، تو اس طرح کی وہ کہانیاں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، اور آنے والے مستقبل کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرتے. ویورز وہاں پہ جب ایک دن یہ بحث چل رہی تھی رات کو غلاموں کی آپس میں، تو ایک غلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے زندگی میں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے ہو. تو اس نے ویور جواب دیا کہ میں ایک ایسی زندگی چاہتا ہوں. اس کی جو سوچ تھی، اس نے اپنی سوچ کو اپنے ذہن سے نکالا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. تو ویورز اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا بندہ خریدے جو میرا مالک ہو، اس کا کھانے پینے کا کاروبار ہو، تاکہ میں اپنی مرضی سے، مجھے یہ پاسبلٹی ہو، میرے پاس یہ سہولت ہو کہ میں جو چاہوں کھا سکوں، اور میں پیٹ بھر کے کھاؤں، اور ہر دوسرے تیسرے دن بہترین غذا کھاؤں، مختلف غذائیں کھاؤں. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. وہیں پہ جب یہ کافور غلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے کافور صاحب، آپ زندگی میں کس طرح کے ایک غلام بننا پسند کریں گے، اس نے بولا میں غلام نہیں بننا پسند کرتا، میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ میں بادشاہ بنوں اور میری ایک سلطنت ہو. یار حیران آفرین اس کافور سے میں نے بڑی کہانی سنی ہے، مگر میں جب بھی کافور کے بارے میں پڑھتا ہوں، اس کی کہانی سنتا ہوں اور اس کے بارے میں سوچتا ہوں، تو میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ ایک بندہ جس کی پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، زنجیریں ہیں غلامی کی، بندھا ہوا ہے، لاک لگا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے غلامی کی، کہیں بھاگ نہیں سکتا، وہ کیسے ایک بادشاہ، ایک سلطنت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو ویورز جب اس سے پوچھا گیا کہ تو اس نے کہا کہ میں ایک بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا ایک پروٹوکول ہو، میرا ایک محل ہو، میری ایک سلطنت ہو، میری آرمی ہو، میرے پاس گھوڑے ہوں، اور میں اپنی مرضی سے حکم دوں کہ آج میرے لیے یہ کھانا بنے گا، آج میرے لیے یہ کھانا بنے گا، اور میں ایک بہترین زندگی گزاروں، آزاد زندگی گزاروں. تو ویورز وقت گزرتا گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا اور اس نے ان کے مالک سے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے ایک ایسا غلام چاہیے کہ جو کھانے پینے میں دلچسپی رکھتا ہو. تو اس غلام کو، جس نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں کھانے پینے کے معاملے میں میری زندگی کی خواہش ہے کہ میرا مالک ایسا ہو، تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور مالک کو کہا کہ مالک مجھے اس بندے کے ہاں فروخت کر دیں، میری بڑی خواہش ہے اور میں بڑے دل جمعی سے اور بڑی لگن سے کام کروں گا، مجھے شوق ہے. تو اس بندے نے اس کو خرید لیا. اس نے کہا یہ بندہ میرے کام کا ہے، اور وہ اس کو خرید کے لے گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک گورنر کو ایک غلام کی ضرورت تھی، تکڑے غلام کی. تو اس نے وہ مصر کی ایک سلطنت تھی، اور اسی کے اندر ایک گورنر تھا، جس طرح مختلف اسٹیٹ ہوتی ہیں ویورز، اور اس میں ایک گورنر تھا. تو اس نے جب اپنا بندہ بھیجا کہ مجھے ایک غلام چاہیے، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مالک کے پاس آئے. انہوں نے دیکھا اس کے پاس ایک تکڑا غلام تھا. انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب کو ایک غلام کی ضرورت ہے اور ہمیں آپ کا غلام پسند ہے. تو یہ اس کو خرید کے لے گئے. گورنر صاحب کے ساتھ یہ بڑی محنت کے ساتھ کام کرتا تھا. اس کا پرسنل غلام تھا، سامان اٹھانا، آگے پیچھے، مطلب ہر قسم کا کام، اور بڑے شوق سے کرتا تھا. وقت چلتا گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت کسی بات پہ گورنر صاحب سے ناراض ہو گئے، اور انہوں نے حکم دیا کہ اس 1 مہینے کے بعد آپ جو ہے نا اپنا چارج کسی دوسرے گورنر کو دیں گے، اور آپ کو نوکری سے فارغ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ مزید گورنر نہیں رہیں گے. آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، اور اگلے مہینے ایک نئے گورنر کا انتخاب ہوگا. ایک گورنر بڑا ایک زبردست انسان تھا، بڑے ایک اخلاقی بندہ تھا. بڑا پریشان ہوا. اس نے اپنی میاں بیوی، اپنے رشتہ داروں، بھائیوں سے اس بات کا ذکر کیا. تو سب نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ استعفیٰ دے دیں اور چھوڑیں. اور کافی لوگ اس سے جو ہے نا دور ہوتے چلے گئے، یعنی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ گورنر صاحب تو اب گورنر نہیں رہیں گے 1 مہینے کے بعد. تو انہوں نے کافی لوگوں نے منہ موڑنا شروع کر دیا، اور اس کے
جو فیملی تھی اس کا رویہ اس کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا. اس کے پاس ایک بس یہی غلام رہ گیا. غلام اس کے ساتھ تھا. غلام نے اس کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے غلام سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، اب تو 1 مہینہ رہ گیا ہے اور کچھ 1 مہینے کے بعد مجھے اس طرح معزول کر دیا جائے گا. تو غلام نے 1-2 دن کے بعد اس کو کہا کہ گورنر صاحب آپ کو ایک مشورہ دوں. تو گورنر صاحب نے کہا کہ بتاؤ. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی بھی ایک بندے کی جو محبت ہوتی ہے یا اس کے اظہار ہمدردی وہ بڑے معنی رکھتی ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. تو کافور نے اس کو کہا کہ گورنر صاحب میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بغاوت کا اعلان کر دیں اور اپنی ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں. جس صوبے کے آپ گورنر ہیں اس میں ایک اپنی بادشاہت بنا دیں. آپ اتنے اچھے انسان ہیں اور آپ سے رعایا بہت خوش ہے. آپ کی ایک آرمی ہے جو آپ کے انڈر میں ہے، آپ کا بات مانتی، آپ کی بات مانتی ہے، آپ کا حکم مانتی ہے. تو کیوں نہ بادشاہ سلامت اگر آپ اعلان کر دیں کہ آپ خود بادشاہ ہیں. تو گورنر صاحب نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ بادشاہ سلامت بہت ناراض ہوں گے اور میرے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور جو ہے نا اس کے بعد مجھے پتہ نہیں سزا ہوگی. تو یہ میں نہیں کر سکتا. بہرحال اس کو کافور نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ گورنر صاحب نے مشورہ شروع کر دیا اپنے جو اس کے انڈر میں ایک جو آرمی تھی، جو نوکر چاکر تھے، باقی سب مشورہ کیا. تو آرمی کی جو پولیس بھی تھی، جو بھی تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ گورنر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں تو ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جو اس کے آس پاس جو ایک اس اسٹیٹ میں رہنے والے لوگ تھے، چونکہ ایک بہت اچھا گورنر تھا، اس نے ایک اچھی گورننس کی تھی وہاں پہ. جب اس نے لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گورنر صاحب ہم آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. بادشاہ سلامت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو بادشاہ سلامت نے آرڈر کر دیے، وہاں سے ایک فوج بھیجی کہ اس کو پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا جائے. جب گورنر صاحب کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے کافور کو کہا کہ کافور تم نے مجھے مروا دیا ہے. کافور نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب تو ہم ایک بہت جوش سے جنگ لڑیں گے. آپ کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ یا آپ نے اس کی فوج کو شکست دینی ہے ہم لوگوں نے، یا پھر ہم سب نے مرنا ہے. تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر ہم جوش سے لڑیں گے اور اس فوج کو شکست دے دیں. تو چونکہ جب باقی سارے راستے بند ہو جائیں اور ایک راستہ بچ جائے تو پھر انسان بڑی محنت سے اور لگن سے محنت کر کے اس راستے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ادھر سے ایک فوج آئی جو دارالخلافہ قاہرہ تھا، قاہرہ سے ایک فوج آئی اسٹیٹ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، لیکن لوگوں نے بہت سخت ایک اس کو جواب دیا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. اور جو بادشاہ کی جو فوج تھی، گورنر صاحب کی جو فوج تھی، اس نے بادشاہ کی فوج کو پسپائی پہ مجبور کر دیا. لوگوں نے بغاوت کر دی اور گورنر صاحب جو ہے نا وہ بچ گئے اور اس کی فوج جو بادشاہ سلامت کی فوج تھی وہ واپس چلی گئی شکست کھا کے. اس کے بعد گورنر صاحب نے اپنی ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دی، اس کے وہ خود بادشاہ بن گئے، انتظامی امور چلائے اور کافور کو اپنا اس نے ایک سیکریٹری کے طور پہ، ایڈوائزر کے طور پہ رکھ لیا. اب وہ ہر معاملے میں، یعنی کہ کافور کا جو پہلے سٹیپ، جو اس کی سوچ بڑی سوچ تھی، پہلی کامیابی ہے کہ غلام سے وہ ایک سیکریٹری بن گئے، ایک ایڈوائزر بن گئے. تو یہ اس کی سوچ کی ایک پہلی سیڑھی تھی جو اللہ نے اس کو کامیابی دی. اس کے بعد اس کو ایک آفس دیا گیا اور وہ ایک کہہ سکتے کہ مخصوص ایک خاص ایڈوائزر تھے، اسپیشل ایڈوائزر ٹو جو اس وقت جو کراؤن پرنس، جو اس وقت جو بادشاہ سلامت تھے، تو ہر بات پہ بادشاہ سلامت اس سے مشورہ لیتا تھا. اس کے بعد چونکہ فیملی تو بادشاہ سلامت کی مشکل وقت میں اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور یار دوست کافی سب ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو بادشاہ سلامت کا جو سب سے قریبی فرینڈ یا فیملی تھی وہی کافور تھا. اس پہ بے حد درجے بادشاہ سلامت اس پہ اعتبار کرتا تھا. کرتے کرتے اس نے بادشاہ سلامت کو پھر یہ مشورہ دینے شروع کر دیے کہ آپ مزید اپنی سلطنت کو بڑھاوا دیں. جو قریب، کیونکہ اس وقت جو مصر کا جو مرکزی بادشاہ تھا وہ کمزور ہوتا چلا گیا اور جگہوں سے بغاوتیں شروع ہو گئی، وہ ایک ظالم بادشاہ تھا. تو گورنر صاحب نے جو بادشاہ بن گئے تھے اس نے مزید اپنی بادشاہت کو توسیع کرنا شروع کر دیا اور مختلف علاقوں پہ اس نے چڑھائی کی اور اپنی ایک بادشاہت بنا لی، ٹھیک ٹھاک ایک پاورفل بادشاہت بنا دی. کچھ عرصے کے بعد وہ بوڑھا ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت نامہ لکھ دیا کہ میرے بعد میری سلطنت کا جو مالک، جو بادشاہ ہے، وہ کافور کو بنایا جائے، کیونکہ فیملی پہ تو ویسے ہی
پہلے ہی فیملی اس کو مشکل وقت میں چھوڑ چکی تھی اور اعتبار نہیں کرتا تھا فیملی بچوں پہ، تو اس نے کافور کو نامینیٹ کر دیا اپنا بادشاہ سلطنت کا اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ تو ویورز جب وہ اس کا آخری ٹائم آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو کافور بادشاہ بن گیا۔ یہ اس کا ایک خواب تھا، یہ اس کی جو ایک سوچ تھی جو اس نے غلامی میں سوچی تھی، آج واقعی کافور نے بادشاہت کا تاج پہنا اور ایک سلطنت اس کو مل گئی۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کو ریوارڈ دیا جو اس کی سوچ تھی۔ اس کے بعد پھر اس کافور نے مزید سلطنت کو بہت بڑھاوا دیا اور اس کی سلطنت مصر سے نکل کے پھر سیریا تک یہ آیا اور عراق تک، اور یہ سلطنت پھر آگے 300 سال تک چلتی رہی۔ کافور ایک دن جب بادشاہ تھا تو جاتے جاتے اس کو اپنے وہی پرانا دوست یاد آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے ملنے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا پتہ لگایا جائے، تو اس کا پتہ لگاتے لگاتے پتہ چلا کہ فلانے بندے کے پاس ہے اور ابھی زندہ ہے۔ تو کافور نے اپنا راستہ وہاں سے ایک جانے کا پروگرام بنایا، ایک بہت بڑا قافلہ پروٹوکول لے کے۔ تو ویور جب اس نے ادھر قریب میں پڑاؤ کیا اور اس کے مالک کو کہا کہ کھانا وغیرہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ جب کھانا وغیرہ تیار کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس بندے کو حاضر کیا جائے جس بندے نے کھانا کھلایا، یعنی کہ تیار کیا ہے۔ جو بندے آپ کے ساتھ تھے ان میں سے اس نے مخصوص اپنے بندے بھیجے اور اس بندے کو انہوں نے منتخب کیا کہ اس بندے کو یہاں لایا جائے، چونکہ وہ کھانا بنانے میں ایک شیف ٹائپ کی حیثیت حاصل کر چکا تھا، اور جس بندے کے ساتھ وہ کھانا بناتا تھا اس کا سارا وہ ہی بڑا ہو گیا تھا لیکن غلام ہی تھا۔ جب بادشاہ سلامت کا میسیج اس نے سنا تو بڑا پریشان ہوا کہ شاید میں نے کوئی غلط کھانا بنا دیا، اور بڑی اپنی زندگی کے دعائیں مانگتا ہوا کہ اللہ مجھے بچانا، بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، شاید مجھے سزا کا حکم سنائیں گے۔ تو جب ویورس اس کو بلایا گیا، سامنے بادشاہ نے بٹھایا اور کہا میرے ساتھ کھانا کھاؤ، آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ تو وہ بڑا گھبرا کے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے سے جب فارغ ہوا تو اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے بتایا یہ میرا نام ہے۔ اس نے کہا آپ غلام تھے؟ اس نے کہا میں ابھی بھی غلام ہوں۔ اس نے کہا آپ جب غلام تھے تو آپ یہ سوچتے تھے کہ آپ کے ایک ایسے بندے کے ساتھ نوکری ہو، غلامی کریں کہ جس کا کھانے پینے کا کاروبار ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے میری سوچوں کے مطابق مجھے اللہ نے مجھے ایسے ہی ایک مالک دیا جس کے کھانے پینے کا کاروبار ہے، اور میں بڑا زبردست کھانا پینا انجوائے کرتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہاں پہ ایک اور بھی غلام تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، اس کی یہ سوچ تھی۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ کوئی ذہنی طور پہ شاید پاگل تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ تو اس نے کہا وہ کدھر؟ اس نے کہا بس پتہ نہیں وہ کہیں چلا گیا ہوگا، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کی شکل کیسی تھی، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ تو جب اس نے اس کی طرف بادشاہ سلامت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت شکل سے آپ سے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جان کی امان پاؤں تو شکل آپ سے بڑی ملتی جلتی تھی۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو کانپنے لگا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ہی کافور ہیں۔ پھر وہ گلے ملا بادشاہ سلامت اس سے اور اس کو کہا کہ بے شک میں ہی کافور ہوں، اور اللہ رب العزت نے میری جو سوچ تھی، مجھے سوچوں کے مطابق مجھے زندگی دی ہے، اور آج میں ایک بادشاہ ہوں، اور الحمدللہ میرے پاس پروٹوکول ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق کھاتا ہوں، مرضی کے مطابق سوچتا ہوں، سوتا ہوں، اٹھتا ہوں، اور میں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی سوچ دی تھی، اور اس سوچ کے بنا پر آج میں بادشاہ بنا ہوں۔ تو ویورز اس کہانی کا مقصد یہی تھا کہ آپ جتنا بڑا سوچو گے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تھوڑی سی ویڈیو آج لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس سے آپ کا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں، آپ زندگی میں جو بھی مقصد چاہیں آپ پورا کر سکتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے ویورز۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان فیصلہ کر لے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے اس منزل میں پہنچنا ہے، وہ منزل پہ پہنچے گا ویورز۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ مجھے 100% میری زندگی کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جو بھی سوچا اللہ رب العزت نے مجھے وہ دیا ہے۔ چاہے میں نے سوچا کہ میں سوئٹزرلینڈ کی یا کسی یورپین ملک کی شہریت لوں تو وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب کبھی کسی بزنس کا سوچا ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ کہیں جانے کا سوچا ہے، جو بھی سوچا اللہ رب العزت نے مجھے سوچ کے مطابق زندگی دیا۔ تو ویورز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سوچ کے مطابق زندگی دے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کامیابی دے گا۔ حوصلہ رکھیں، ان مع العسر یسرا، ہر دکھ کے بعد ایک سکھ ہے۔ تو ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پلیز ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔
انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، جو یورپ کی پریکٹیکل ایک ویڈیو ہوگی، ایک باہر ویڈیو میرا بنانے کا پلان ہے۔ تھینک یو ویری مچ ویورز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔